کہانی اور سیکھ میں خوش آمدید۔ گمشدہ شہر گونج ایک کھوئی ہوئی تہذیب کی بازگشت پس منظر کہا جاتا ہے کہ بہت پہلے جب دنیا جادو اور حقیقت کے سنگم پر کھڑی تھی، ایک حیرت انگیز تہذیب نے جنم لیا۔ یہ تہذیب علم، موسیقی اور وقت کے اسرار کو سمجھنے میں ماہر تھی۔ اس کا مرکز ایک شاندار شہر تھا جسے لوگ شہر گونج کہتے تھے۔ یہ شہر ایک پراسرار جنگل کے عین وسط میں واقع تھا، جس کے گرد بلند و بالا پہاڑ قدرتی فصیل کا کام دیتے تھے۔ یہاں کے باشندے یہ یقین رکھتے تھے کہ آوازیں کبھی مرتی نہیں، بلکہ وہ کائنات کی فضا میں ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے ایک منفرد طریقہ ایجاد کیا جس کے ذریعے وہ اپنی دانش، کہانیاں اور تجربات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتے تھے۔ یہاں کی عمارتیں گونج پتھر سے بنی تھیں جو آوازوں کو جذب کر کے انہیں دوبارہ گونجانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس شہر کی ہر گلی، ہر دروازہ اور ہر دیوار اپنے اندر ہزاروں سال کی کہانیاں اور گیت سموئے ہوئے تھی۔ شہر کا سماجی اور علمی ڈھانچہ یہاں 4 بڑے طبقات تھے۔ ایک صوتی محافظ، ایکو گارڈینز، وہ لوگ جو گونج پتھروں کی دیکھ بھال کرتے اور صدیوں پرانے علوم کو محفوظ رکھتے۔ 2 موسیقار اور قصہ گو، ہارمونک ویورز، وہ جو قدیم داستانوں اور تاریخ کو دھنوں اور اشعار میں محفوظ کرتے تھے۔ 3 معمار اور سنگ تراش، سٹون سنگرز، وہ جو جادوئی پتھروں کو تراش کر ایسے مجسمے اور دیواریں بناتے جو آوازوں کو صدیوں تک محفوظ رکھ سکیں۔ 4 جنگجو اور نگہبان، گارڈینز آف دا پلس، وہ جو شہر کی سرحدوں کی حفاظت کرتے اور بیرونی حملہ آوروں کو روکتے۔ یہاں کی زبان عام تحریری شکل میں نہیں تھی، بلکہ آوازوں میں محفوظ کی جاتی تھی۔ کسی بھی مقدس متن کو پڑھنے کے لیے مخصوص گونج دار پتھروں کو چاہو کر انہیں سننا پڑتا تھا۔ شہر کا زوال اور گمشدگی، صدیوں تک یہ شہر علم و حکمت کا مرکز رہا، مگر جب باہر کی دنیا کو اس کے خزانوں کا علم ہوا تو طاقت کے بھوکے حملہ آوروں نے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ شہر کے دانشور جانتے تھے کہ وہ ان ظالموں سے نہیں بچ سکتے، اس لیے انہوں نے ایک آخری جادوئی عمل کیا جس کے نتیجے میں پورے شہر کو زمانے راستے کی آزمائشیں۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی زید نے کئی پراسرار مظاہر کا سامنا کیا۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے درختوں کے درمیان سے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ کبھی اسے ہوا میں اپنے نام کی بازگشت سنائی دیتی، کہیں کہیں اسے اپنے بچپن کے بھولے بسرے مناظر نظر آتے۔ مگر سب سے بڑی آزمائش ایک غارن سرگوشیاں تھی، جہاں ہر شخص کو اپنے ماضی کے سائے سے مکالمہ کرنا پڑتا تھا۔ یہاں زید نے سیکھا کہ او شہر گونج تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو اپنے ماضی کے بوجھ کو چھوڑ کر حال میں جینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شہر میں داخلہ اور رازوں کی دریافت۔ جب زید مرکزی دروازے تک پہنچا تو اس پر لکھا تھا، جو سننے کے لیے تیار ہو وہی دیکھے گا۔ زید نے جیسے ہی ہاتھ رکھا، اسے ایک زوردار گونج محسوس ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ اندر وہ ایک ویران مگر جادوئی دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے صدیوں پرانی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ پتھروں پر ہاتھ رکھنے سے وہ کہانیاں اور منتر سن سکتا تھا جو یہاں کے لوگ چھوڑ گئے تھے۔ مرغولا اور ایاں وقت شہر کے بیچ ایک حیرت انگیز مقام تھا جہاں ایک جادوئی آئینہ نصب تھا۔ ایاں وقت، یہ آئینہ نہ صرف ماضی کے مناظر دکھاتا تھا بلکہ دیکھنے والے کے دل کے ارمان بھی ظاہر کرتا تھا۔ جب زید نے آئینے میں جھانکا تو اس نے شہر کے آخری دنوں کا منظر دیکھا۔ شہریوں نے اپنی آوازیں آئینے میں قید کر دی تھیں تاکہ آنے والی نسلیں ان سے سیکھ سکیں۔ آخری محافظ نے کہا، یہ شہر ہمیشہ زندہ رہے گا، جو اسے سن سکتا ہے وہی اسے پا سکتا ہے۔ حقیقت کا انکشاف۔ زید کو معلوم ہوا کہ اس کے آباء و اجداد بھی کبھی شہر گونج کے محافظ تھے اور وہی وراثت اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ یہ شہر کسی خزانے کی تلاش کا مقام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک روحانی تجربہ تھا جو انسان کو اس کے اپنے ماضی اور شعور سے جوڑ دیتا تھا۔ ورثہ اور سبق۔ زید نے واپس جا کر اپنی دریافتوں کو تحریر کیا اور دنیا کو بتایا کہ تاریخ کبھی نہیں مرتی، وہ بس گونج بن کر ہمارے ارد گرد گردش کرتی رہتی ہے۔ جو اسے سننا چاہے وہ اس سے سیکھ سکتا ہے۔ فلسفہ اور علامتی معنی۔ یہ کہانی اس بات کی علامت ہے کہ ماضی کی کہانیاں صرف کتابوں میں نہیں بلکہ ہماری روح میں محفوظ ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے ماضی کے خوف کو چھوڑ دے وہی اپنی حقیقت کو جان سکتا ہے۔
علم اور تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کہانی ایک تاریخی مہم جویانہ اور فلسفیانہ تجربہ پیش کرتی ہے۔ زیڈ کا سفر صرف ایک کھوئے ہوئے شہر کی تلاش نہیں، بلکہ خود کو پانے کا سفر تھا۔